بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران صفحہ 369 ریکارڈنگ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنیہ۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وبينات من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ کوئی معبود نہیں مگر وہی زندہ تھامنے والا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اتاری اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کتاب دین حق کے ساتھ سچا بتانے والی ان کتابوں کو جو اس سے پہلے اتاری ہیں۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اتاری تورات اور انجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اس سے پہلے رہنما لوگوں کے لیے اور اتاری فیصلہ کن کتاب، بے شک جن لوگوں نے نہیں مانا اللہ کی باتوں کو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والے ہیں۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پوشیدہ ان پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو نقشہ بناتے ہیں تمہارا بچہ دانیوں میں جس طرح چاہتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود مگر وہی زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔ آیات مبارکہ کی مختصر ترکیب سماعت کیجیے۔ القیوم صیغہ مبالغہ از قائم، وہ ذات جو خود قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والی ہے۔ نزلہ تنزیلا، رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ وانزلہ انزالا، یکبارگی اتارنا۔ الکتاب، الف لام عادی ہے، مراد قرآن کریم ہے۔ الفرقان صیغہ صفت اور مصدر حق و باطل سے جدا کرنے والی چیز۔ صورہ تصویراً، صورت گری۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم نازل کیا۔ یہ صورت توحید کے بیان سے شروع ہوئی ہے کیونکہ اس کے شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کی نفی ہے۔ فرماتے ہیں کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہیں، وہی زندہ و جاوید ہیں، وہی کائنات کو سنبھالنے والے ہیں، پس وہی معبود برحق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی اور ہمیشہ زندہ نہیں، ہر کسی پر موت آنے والی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت آئے گی، نہ کوئی کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہود کی چیرہ دستیوں زبردستیوں سے خود کو نہیں بچا سکے، اللہ نے ان کو بچایا، آسمان میں اٹھا لیا، بس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور قیوم، کائنات کو سنبھالنے والے کی ذمہ داری ہے وہ کائنات کی چارہ سازی کرے، اس کی مادی اور روحانی ضروریات پوری کرے۔ مادی ضروریات کا انتظام تو اظہر من الشمس ہے، اور روحانی ضرورت کی تکمیل کے لیے اب قرآن کریم نازل کیا ہے جو دین کی تعلیمات پر مشتمل ہے، جن پر عمل کر کے انسان دارین میں سرخ رو ہو سکتا ہے۔ جیسے پہلے اسی مقصد سے تورات و انجیل کو نازل کیا تھا، وہ بھی لوگوں کی دینی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی تھیں۔ قرآن کریم ان کتابوں کو سچا بتاتا ہے، ان کی تکذیب نہیں کرتا، کیونکہ سب ایک چشمہ سے نکلنے والی نہریں ہیں۔ البتہ قرآن کریم کی ایک خاص صفت فرقان، فیصلہ کن ہے، وہ حق اور باطل کو، صحیح اور غیر صحیح کو جدا کرتی ہے۔ یہود و نصارہ میں جن باتوں میں اختلاف ہے ان کو دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے۔ مثلا یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح، ضلالت، دجال قرار دیتے ہیں اور جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، اور نصارہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں
اور بیٹا باپ کے حکم میں ہوتا ہے، پس وہی معبود ہیں۔ یہ ایک شخصیت کے بارے میں دو متضاد رائے ہیں۔ قرآن نے اس اختلاف میں فیصلہ کیا کہ وہ دجال نہیں تھے بلکہ مسیح ہدایت اور اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ قرآن کی ذریت اور مریم کے بیٹے تھے، عمران کی ذریت اور مریم کے بیٹے تھے، پس وہ ہرگز معبود نہیں، معبود کی طرف دعوت دینے والے بندے ہیں۔ اس طرح قرآن فرقان فیصلہ کن کتاب ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور مخالفوں سے انتقام لینے والے ہیں، انتقام لینے سے ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دلیل توحید۔ پھر ایک اللہ کے معبود ہونے کی دلیل میں دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک ان کا علم کائنات کے ذرہ ذرہ کو محیط ہے، دوسرا ایسا کوئی نہیں۔ دوسری بات، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، دوسرا کوئی وجود بخشنے والا نہیں، پھر ان کے سوا کوئی اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتے ہیں صورت گری کرتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں۔ قرآن آج تک کوئی دو انسان ہم شکل نہیں ہوئے، ہر ایک کی شکل و صورت جدا ہے، بلکہ فنگر پرنٹس، انگلیوں کے نشانات بھی مختلف ہیں۔ ایسی قدرت والا اور کون ہے؟ وہی زبردست حکمت والی ہستی ہے، معبود ہے، لا الہ الا ہو۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ناک و نقشہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف ہجا ہیں، ان کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یہی آخری درجہ کے متشابہات ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ و جاوید ہر چیز کو سنبھالنے والے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ پر اپنی کتاب اتاری جو دین حق کی تعلیمات پر مشتمل ہے، وہ ان کتابوں کو سچا بتانے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور قرآن سے پہلے اللہ نے تورات و انجیل اتاری ہیں جو لوگوں کے لیے رہنما تھیں اور فیصلہ کن کتاب نازل کی۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا ان کے لیے دردناک سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو بچہ دانیوں میں جس طرح چاہتے ہیں تمہارا ناک و نقشہ بناتے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست بڑے حکمت والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ آیات مبارکہ کا لفظ ترجمہ سماعت کیجیے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، وہ جنہوں نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کتاب، اس کی بعض آیتیں محکم مضبوط ہیں، وہ اصل کتاب ہے، اور دیگر متشابہ ہیں۔ فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، پس رہے وہ جو ان کے دلوں میں کجی ہے، پس پیچھے پڑتے ہیں وہ اس کے جو متشابہ ہیں، اس سے چاہتے ہوئے فتنہ اور چاہتے ہوئے ابتغاء تأویلہ، اور چاہتے ہوئے اس کا مطلب وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ نہیں جانتے اس کا مطلب مگر اللہ تعالیٰ۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، اور مضبوط لوگ علم میں کہتے ہیں مانتے ہیں ہم اس کو سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پذیر ہوتے مگر خالص عقل والے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد ہمیں راہ دکھانے کے، اور بخشے ہمیں اپنے پاس سے مہربانی۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی بخشنے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب بے شک آپ اکٹھا کرنے والے ہیں لوگوں کو ایسے دن میں، نہیں کوئی شک اس میں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتے اپنے وعدے کے۔ آیات مبارکہ کی مختصر ترکیب دیکھیے۔
جملہ وما یعلم محل حال میں ہے، الراسخون مبتدا اور یقولون خبر، بعد لا تزغ کا ظرف ہے، اور اذ تعلیلیہ بمعنی ان مصدریہ ہے، جیسے ولن ینفعکم الیوم اذ ظللتم ای لظلمکم۔ قرآن کریم میں دو قسم کی آیتیں، محکم اور متشابہ۔ محکم آیات سے استدلال کرو، متشابہات کے پیچھے مت پڑو۔ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر قرآن کریم سے استدلال کرتے ہوئے کہا تھا کہ سورۃ النساء آیت 171 میں ان کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفت کلام اور اللہ کی روح تھے، پس ثابت ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، اور بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے، پس وہ خدا ہوئے۔ اس آیت کے ذریعے ان کو جواب دیا۔ قرآن کریم میں دو قسم کی آیات ہیں، محکم یعنی واضح الدلالت، اور متشابہ یعنی مبہم غیر واضح الدلالت۔ اول قرآن کی اصل آیات ہیں، ان پر دین کا مدار ہے، وہ محکم آیات کہلاتی ہیں، اور قرآن کریم میں سورۃ النساء کی اسی آیت میں اور دیگر آیات میں جگہ جگہ صاف صاف لفظوں میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دینا کفر و شرک ہے۔ ان واضح آیتوں کو چھوڑ کر غیر واضح لفظوں کو پکڑ کر بیٹھ جانا دل کی کجی کی علامت ہے۔ سورۃ النساء کی آیت 171 یہ ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے مت بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کوئی بات مت کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم محض اللہ کے رسول تھے، اللہ کا ایک کلمہ بول تھے جو اللہ نے مریم تک پہنچایا، یعنی وہ باپ کے بغیر اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور اللہ کی صفت کن فیکون کا مظہر ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں۔ اضافت تشریف کے لیے ہے، یعنی ان کی روح معزز تھی، جیسے آدم علیہ السلام کی روح سورۃ الحجرات آیت 29۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں، ایسا کہنے سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ایک تو اللہ تو ایک ہی معبود ہیں، وہ اس بات سے بالکل پاک ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں۔ اتنی واضح آیت میں سے دو لفظ غیر واضح الدلالت کو پکڑ کر بیٹھ جانا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ تو ناچنا نہیں، آنگن ٹیڑھا والی بات ہے۔ محکم و متشابہ۔ محکم اسم مفعول از احکام باب افعال، اس کے لغوی معنی ہے پختہ اور درست کرنا۔ محکم وہ کلام ہے جس سے زبان کا جاننے والا ایک ہی معنی سمجھے، اس کے مراد بالکل واضح ہو، جیسے انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ اللہ تو ایک ہی معبود ہیں، وہ اس بات سے بالکل پاک ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا ہو، یہ بالکل بے غبار بات ہے، یہی محکم آیت ہے۔ مگر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ اعتبار پہلے زمانہ کے عربوں کا ہے، ہمارے زمانہ کے محققین کا جو بال کی کھال نکالتے ہیں اور ہندی کی چندی کرتے ہیں، ان کے سمجھ کا اعتبار نہیں، کیونکہ فضول تحقیق و تدقیق ایسی لا علاج بیماری ہے جو محکم کو مبہم اور معلوم کو نامعلوم بنا دیتی ہے۔ الخیر الکثیر صفحہ 353۔ متشابہ اسم فاعل اسباب تفاعل تشابہ الشیئان کے لغوی معنی ہے یکساں اور ہم شکل ہونا، فرق نہ رہنا، اور اصطلاح میں متشابہ وہ کلام ہے جو غیر مفہوم، غیر واضح یا مختلف معانی کا احتمال رکھتا ہو، جیسے کلمتہ اور روح من۔ ان کا ایک مطلب وہ ہے جو اوپر بیان کیا، دوسرا مطلب نجران کے عیسائی وفد نے لیا، پس یہ متشابہ الفاظ ہیں۔ متشابہات کے مراتب۔ متشابہات کے مختلف درجات و احکام ہیں۔ الف، وہ کلام جس کی مراد بالکل ہی واضح نہ ہو، کچھ پلے نہ پڑے، جیسے مختلف صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات، حروف ہجا آئے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کے متشابہات ہیں، ان کے معنی ایک راز ہیں، جن اکابر نے اس کو کھولنے کی کوشش کی ہے وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے۔ با، ذات و صفات باری تعالیٰ کی کیفیات اوسط درجے کے متشابہات ہیں، وہ انسان کی موجود عقل سے ماوراء ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا عرش تخت شاہی پر متمکن ہونا، اس کی مراد واضح ہے، کائنات پر کنٹرول اللہ ہی کا ہے،
مگر اس کی حقیقت کا علم انسان کی عقل سے بالاتر ہے، اس لیے یہ ماورائے طبعی حقیقت ہے، یعنی دوسری دنیا کی بات ہے، اور انسان محسوسات کے دائرے میں سمجھنے کا عادی ہے، اس لیے اس کی کھود کرید کرنے کے بجائے اجمالی طور پر ایمان رکھ کر کیفیت کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ جی، کبھی کلام کے چند وجوہ مختلف معنی ہو سکتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ ضمیر کے مراجع مختلف ہو سکتے ہیں، یا لفظ دو معنی میں مشترک ہے، یا قریب پر بھی عطف ہو سکتا ہے اور بعید پر بھی، یا جملہ میں عطف کا بھی احتمال ہے اور استئناف کا بھی، مثال الخیر الکثیر شرح الفوز الکبیر میں ہے۔ ایسی جگہوں میں مراد مبہم ہو جاتی ہے، اور یہ صورتیں اذکیاء کی جو جولان گاہ ہیں، اور ان کی مراد کی تعیین کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تقلید کے سوا چارہ نہیں۔ متشابہات کے بارے میں پختہ کار لوگوں کا موقف۔ نادان لوگ پہلی اور دوسری قسم کے متشابہات کو لے دوڑتے ہیں، جیسے نجران کے عیسائیوں نے کیا۔ وہ آیات کے وہ معنی جو محکمات کے موافق ہوتے ہیں چھوڑتے ہیں، ان کے سطحی معنی لیتے ہیں جو قرآن کی تصریحات اور متواتر بیانات کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ ان کی کجروی اور ہٹ دھرمی ہے۔ بلکہ بعض فتنہ پسند لوگ تو ان آیات سے لوگوں کو مغالطہ دے کر گمراہی میں پھنساتے ہیں، اور کمزور عقیدہ والے متشابہات کو توڑ مروڑ کر اپنا مطلب نکالتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اور حقیقی مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ مضبوط علم رکھتے ہیں وہ محکمات متشابہات دونوں کو حق جانتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سرچشمہ سے آئی ہیں، جن میں تناقض و تخالف کا احتمال نہیں ہے۔ پھر وہ متشابہات کو محکمات کی طرف لٹا کر صحیح مطلب نکال لیتے ہیں، اور جو حصہ ان کے دائرہ فہم سے بالاتر ہوتا ہے ان کو اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ وہی بہتر جانتے ہیں ہمیں ایمان سے مطلب۔ نیز علم میں پختہ کار لوگ اپنے کمال علمی اور قوت ایمانی پر مغرور و مطمئن بھی نہیں ہوتے، بلکہ استقامت اور فضل و عنایت کے طلبگار رہتے ہیں تاکہ کمائی ہوئی پونجی ضائع نہ ہو جائے۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ الہی دل سیدھے ہونے کے بعد کج نہ کر دیے جائیں، کیونکہ ایک دن ضرور آ کر رہے گا جس میں کج روح جن مسائل میں جھگڑتے ہیں ان کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ ماخوذ از فوائد شیخ الہند۔ آیات پاک۔ اللہ وہ ہیں جنہوں نے آپ پر اپنی کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی قرآن کی اصل آیتیں ہیں، اور دوسری متشابہ ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، قرآن کی ان آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں جو ان میں متشابہ ہیں، فتنہ پیدا کرنے کی غرض سے اور ان کا مطلب جاننے کے مقصد سے۔ عطف تفسیری ہے، دونوں باتوں کا مطلب ایک ہے، حالانکہ ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے۔ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو خالص عقل والے ہیں، وہی متشابہات میں غور و خوض سے بچتے ہیں، اور راسخین دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کریں اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں راہ دکھائی اور ہمیں خاص اپنے پاس سے مہربانی سے نوازیں۔ بے شک آپ ہی بڑے بخشنے والے ہیں، آپ ہمارے رب، بے شک آپ لوگوں کو ایک ایسے دن میں جمع کرنے والے ہیں جس میں ذرا شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کا خلاف نہیں کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔